یہ سنی آپ نے غزل، ہرن کی آواز، اہل عرب جس سے انتہا کا متاثر تھے اور وہ اسے خوبصورتی کا سمبل اور رومان کی علامت سمجھتے تھے۔ یہ ایک ایسی صنف بھی ہے جس کی مثال دنیا میں ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ اردو غزل کے بارے میں نشور واحدی یہ فرماتے ہیں۔ کیونکہ اردو زبان کا سب سے قیمتی سرمایہ غزل ہی ہے، اور غزل نے بین الاقوامی مقبولیت اور شہرت حاصل کر لی ہے۔ اگرچہ اردو غزل فارسی غزل کے نقش قدم پر ہے، پھر بھی وہ اپنی خصوصیات کے لحاظ سے میرا یہ خیال ہے کہ فارسی غزل سے زیادہ پیچیدہ اور زیادہ فنکارانہ اور زیادہ لچکدار ہے۔ سراج الدین ظفر ایسے کہ جیسے ایک لنک ہے فارسی اور اردو غزل کے درمیان۔ انہوں نے اپنی روایت جو شعری روایت ہے اس کو ڈائریکٹ سیدھا بالواسطہ نہیں بلکہ براہ راست فارسی کے بڑے شعراء بالخصوص حافظ سے جا کے جوڑا۔ صحرا کا ارادہ جو تیری چاہ میں کرتا، صحرا کا ارادہ جو تیری چاہ میں کرتا، رما ہوئے صحرائی میری راہ میں کرتا، اور ساغر کو دیا میں نے پٹک جبر عدل پر، اب اور بھی کیا عالم اکراہ میں کرتا۔ اور ہوتا کبھی موسم جو خزاں کا میرے در پہ، غرق کس کو شگفتے لب دل خواہ میں کرتا۔ پاکستان اور انڈیا دونوں کے بعد میں پاکستان میں آ کے مقیم ہوئے، انڈو پاک کے پہلے اور اگر بالکل پہلے نہیں تو اولین فلائنگ آفیسرز میں سے تھے۔ ہی واز ویری ویل ٹو ڈو اور انتہا کے سخی۔ ان کے بارے میں علامہ احمد جاوید صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے دوست ہیں، جیسے سراج الدین ظفر صاحب شاعر، بہت اچھے شاعر، وہ شراب بہت پیتے تھے اور وہ امیر آدمی تھے، مطلب وہ فیروز سنس کے مالکوں میں سے تھے، تو وہ روز جم خانہ کلب میں شراب پینے جاتے تھے جو ہائی کلاس وہ ہوتا تھا، پھر غریبوں کے بار میں آ جاتے تھے، وہاں جو ہوتا تھا سب کا بل ادا کر دیتے تھے، پھر باہر نکل کے کوئی کسی نے مانگا تو جو کوٹ قلم پیسہ انگوٹھی گھڑی یہ سب وہ فارغ ہو کے گھر جاتے تھے۔ مطلب ان کا عجیب و غریب وہ تھا کہ وہ کوٹ بھی اگر سردی ہے تو اپنا کوٹ بھی دے دیتے تھے، کسی جگہ ایسے بیٹھا ہو کوٹ اڑا دیا۔ مطلب یہ کہ سخاوت میں کوالٹی جہاں بہت ساری ہے، اس میں ایک بات یقینی ہے کم از کم کہ اس آدمی کو دنیا سے محبت نہیں ہوتی۔ ان کی کتابیں ریختہ پر موجود ہیں، غزال و غزل، منتخب تحریریں دیگر وغیرہ وغیرہ جو کہ پڑھی جا سکتی ہیں، اور ان کا جو فلسفہ حیات ہے وہ ہے بس شوق شوق اور شوق، اور یہ جن تراکیب کا استعمال کرتے ہیں یا جن کو اپنی ریپریزنٹیشن کے لیے مناسب سمجھتے ہیں وہ انتہائی خاص اور یونیک، اور وہ ہیں دیر و حرم، شاہد و گل، میں و میں خانہ، غزال و غزل، زلف و گیسو۔ حضرات، ایک نئی غزل عرض کرتا ہوں جو
الف لیلا کے سوتے جاگتے کے قصے سے شروع ہوتی ہے. اے بل حسنو یار پریزاد بھی ہوتا, اے بل حسنو یار پریزاد بھی ہوتا, اور کچھ شب میں مزاج شب بغداد بھی ہوتا. دل اور ہر ایک برق جہندہ کا تعاقب, دل اور ہر ایک برق جہندہ کا تعاقب, اس سید کا یارب کوئی سیاد بھی ہوتا. اور کب تک یہ سرا پردہ ساغر سے اشارے, کب تک یہ سرا پردہ ساغر سے اشارے, اے روح خرابات کچھ ارشاد بھی ہوتا. یہ فرماتے ہیں اپنی کتاب کے ایک دیباچے میں, غزال و غزل کے دیباچے میں, کہ یہ سب میرے شوق کے استعارے ہیں, اور وہ استعارے جو شوق کی مختلف کیفیات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ان کے شوق اور ان کا جو طرز زندگی تھا وہ ان کی شاعری میں ایسے نمایاں ہے جیسے ایک بہتا پانی اور اس کی تمام مابعد طبیعت اساس اس کے ساتھ بہتے, اور سننے والا ان سب کو اپنے اندر جذب کرتے ہوئے اس سے رہ نہیں سکتا. میں نے کہا کہ تجزیہ جسم جا کرو, میں نے کہا کہ تجزیہ جسم جا کرو, اس نے کہا یہ بات سپرد بتا کرو. میں نے کہا کہ تجزیہ جسم جا کرو, اس نے کہا یہ بات سپرد بتا کرو. اور میں نے کہا بہار ابد کا کوئی سراغ, اس نے کہا تعاقب لالا رخا کرو. اور میں نے کہا کہ یوسف دل نہ خریدا ہے, اس نے کہا کہ نظر زلیخا وسا کرو. اور میں نے کہا کہ صرف دل رائے گاہ ہے کیا, میں نے کہا کہ صرف دل رائے گاہ ہے کیا, اس نے کہا کہ آرزو رائے گاہ کرو. اور میں نے کہا کہ عشق میں بھی اب مزہ نہیں, میں نے کہا کہ عشق میں بھی اب مزہ نہیں, اس نے کہا کہ اثر نو امتحان کرو. میں نے کہا کہ اور کوئی بند خوشگوار, اس نے کہا کہ خدمت پیر مغا کرو. اور میں نے کہا کہ ہم سے زمانہ ہے سرگراں, میں نے کہا کہ ہم سے زمانہ ہے سرگراں, اس نے کہا کہ اور اسے سرگراں کرو. اور میں نے کہا کہ حد ادب میں نہیں ظفر, اس نے کہا نہ بند کسی کی زبان کرو.